ایک بچے نہیں بچے. ہاں لوگ سوال کرتے ہیں مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا؟ میں کہتا ہوں مولانا سعد صاحب کو امیر میاں جی مہراب صاحب نے 1995 میں محرم کے مہینے میں نظام الدین بنگلے والی مسجد کی کرسی پہ بیٹھ کے بنایا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا ہے؟ مرکز نظام الدین کے اندر شورا بھی ہے اور مرکز نظام الدین کے اندر امیر بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے نئے بیان اور اجتماع کے نئے اپڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ. اور آئیے ساتھیوں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں باقی کی پوری بات ہے، کیا بات جو ہے پیش آئی تھی اور کس طرح سے جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو امیر طے کیا گیا تھا. ہم سے پوچھو، تم سب وہاں موجود تھے. اب ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا امت کے اندر، تمہارے سامنے امیر بنایا ہے اور تینوں کے حوالے کام کیا. اگر شورا 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 تو پھر وہ 10 آدمی کی جو شورا بنی تھی وہ باری باری فیصل کیوں نہیں بنے؟ اب سوچو، مولانا عمر صاحب بھی تھے، میاں جی محراب صاحب بھی تھے وہ شورا میں. تو امیر تو 1995 میں مولانا سعد صاحب کو بنایا ہے اور یہ امیر بنے نہیں ہے، بچے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں نکال دو کہ امیر کس نے بنایا. دوسری بات کہ شورا ہونی چاہیے، لیکن شورا امیر کی ماتحتی میں ہوتی ہے، بغیر امیر کے شورا نہیں ہوتی. بغیر امیر کے شورا نہیں ہوتی. شورا امیر کی ماتحتی میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہیں اس جماعت کا امیر بولو. پوچھو ان سے تمہارا امیر کون ہے؟ کوئی امیر نہیں ہے تو کون امیر ہے ان کا؟ شیطان. حدیث ہے پکی، 3 آدمی بھی کہیں جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے، ارے بولو، پورے قرآن حدیث میں امیر 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 ملے گا، شورا کہیں ہے ہی نہیں. قرآن میں 2 جگہ شورا کا لفظ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ہاں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ 2 جگہ ہے. اور اس جگہ شورا سے مراد شورا نہیں ہے، مشورہ ہے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ آپس میں مشورہ کیا کرو. ترجمے والا قرآن پڑھو، بولے مت بنو، جو جہاں لے جائے اس کے پیچھے چلے. سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو. امیر کی ماتحتی میں شورا ہوتی ہے. اور حضرت جی مولانا سعد صاحب نے، سنو یہ بات میں اونا میں بھی کہہ کر آیا، 8 دسمبر سن 2015 کو نظام الدین کے 4تھے منزلے پر بیٹھ کر حضرت جی نے اپنی شورا بنائی ہے. اور اس شورا کے اندر ایک نام حضرت مولانا سعد صاحب کا، دوسرا نام مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا، تیسرا نام مولانا احمد لاٹ صاحب کا، چوتھا نام مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری کا، 5واں نام مولانا زہیر الحسن صاحب کا، 6واں نام میاں جی عظمت صاحب کا، 7واں نام مولانا عبدالستار صاحب کا، 8واں نام پروفیسر عبدالعلیم صاحب کا. یہ 8 افراد کی شورا 8 دسمبر سن 2015 میں بنی ہے. اور اس پرچے کے اوپر مولانا احمد لاٹ صاحب کے، مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے اور مولانا یعقوب صاحب کے دستخط ہے. اور اس پرچے کو لکھنے والے بھائی فاروق صاحب بنگلور والے. اور اسی شورا کی ماتحتی میں حضرت کام کر رہے ہیں. نظام الدین میں امیر بھی ہے، شورا بھی ہے. اگر کوئی تم کو یوں کہے کہ ان کو امیر کس نے بنایا، ان کو کہو میاں جی مہراج صاحب نے بنایا. یہ کہے کہ شورا قبول نہیں کرتے تو شورا تو نظام الدین میں بنی ہوئی ہے. حضرت فرماتے ہم نظام الدین کی شورا ہے، ہمارے ہاں عالمی شورا نہیں ہے، عالمی مشورہ ہے. مشورہ، عالمی شورا حالات کے اعتبار سے ہم نہیں بنا سکتے. ہندوستان کے مرکز پر پڑوس کے ملک کے لوگ اگر شورا میں ہوں
تو بتاؤ ہندوستان میں یہ تحریک چلے گی؟ سوچو تو صحیح. تمہاری کمیٹی میں پڑوس کا کوئی فرد ہو تو حکومت تمہاری کمیٹی پہ تالا لگا دے گی. یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت جی کو کہ حضرت جی نے یہ عالمی شورا کے پرچے پر دستخط نہیں کیا. اگر دستخط کر دیتے نظام الدین میں تالا لگ جاتا. ہاں، حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہماچل کے، ہندوستان کے. حضرت نے کہا ہمارے عالمی شورا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہندوستان کی شورا ہے، اور ہندوستان کی شورا کے یہ 8 افراد میں نے آپ کو گنائے. شورا بھی بنی ہوئی ہے اور حضرت جی بھی طے ہے. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہج بدل گیا، نہج بدل گیا. ان کو پوچھو کیا نہج بدلا؟ ہمارا کام ہمیشہ نہج سیرت پر ہوگا اور نہج نبوی پر ہوگا، اور اللہ کے نبی جس نہج پر اس کام کو کیا اسی نہج پر کرو گے کہ کسی اور کے بتائے ہوئے نہج پر کرو گے؟ بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام الگ تھا. اس زمانے میں 6 باتیں ہوتی تھی. ہاں، تبلیغ نصاب پڑھی جاتی تھی. ارے پڑھی جاتی تھی نہیں پڑھی جاتی تھی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حیات الصحابہ لکھی گئی. تب تو کسی نے شور نہیں مچایا کہ نہج بدل گیا. مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں مسجد و جماعت کے 5 کام آ گئے. تب کسی نے شور نہیں مچایا نہج بدل گیا. اور ابھی حضرت نے منتخب شروع کی، دعوت تعلیم استقبال شروع کیا تو پوری دنیا میں چلاتے ہو نہج بدل گیا. دعوت تعلیم استقبال یہ مسجد نبوی کا عمل ہے. مسجد نبوی کا عمل ہے، نبوی کا. مسجد کے اندر تعلیم ہوتی تھی اور صحابہ بازاروں میں سے لوگوں کو لے کر مسجد میں آتے تھے. پڑھو کتاب، پڑھو سیرت. ہم تو نہج نبوی پر چلیں گے. ہاں، یہ کام نبی کی نیابت کا ہے. سنو، یہ کام ہم مولی الیاس کے لیے نہیں کر رہے، اور مولی یوسف کے لیے نہیں کر رہے، اور مولی انعام کے لیے نہیں کر رہے، اور مولی زبیر کے لیے نہیں کر رہے، اور مولانا صاحب صاحب کے لیے نہیں کر رہے. یہ کام تو آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے کر رہے ہو. ہمارا تعلق بنگلے والی مسجد سے ہے. اس بنگلے والی مسجد کے اندر جو ہے وہ ہمارا امیر ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، چاہے وہاں کوئی بھی ہو. مولی الیاس صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے، مولی یوسف صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے، مولی انعام صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے، مولانا زبیر صاحب تھے وہ ہمارے امیر تھے. اب مولانا صاحب صاحب ہے وہ ہمارے امیر ہے، اور آئندہ ان کے بعد جو ہوگا وہ ہمارا امیر ہے. ہم شخصیت پرستی پہ نہیں جاتے. ہاں، ہم شخصیت کی پوجا نہیں کرتے کہ فلانے نے چھوڑ دیا، فلانے نے چھوڑ دیا تو ہم بھی اس کے ساتھ چلے. یہ شخصیت پرستی تم کو قبر پرستی اور بت پرستی تک پہنچائے گی. مسلمانوں، کسی نے بھی چھوڑا ہو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. نظام الدین میں امیر بھی طے ہے، شورا بھی بنی ہوئی ہے، اور نہج سیرت صحابہ ہے. جا کر کسی کو اگر دیکھنا ہو تو جا کر وہاں کے بیانات سن لو. سارے بیانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت پر بیان ہوتے. میں آپ کو ایک مثال دوں، نہج مثال دوں آپ کو. برا تو لگے گا، معاف کرنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا الیاس صاحب کرتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا یوسف صاحب کرتے تھے، اور مولانا انعام صاحب کے زمانے میں فجر کا بیان مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. ارے ایک ہی آدمی کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. اور مولانا انعام صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو پھر فجر کا بیان 4 آدمیوں میں ہونے لگا. نہیں ہونے لگا. ایک دن مولانا صاحب صاحب کرتے تھے، ایک دن محمد لاڈ صاحب کرتے تھے، ایک دن مولانا ابراہیم صاحب دیولا کرتے تھے، اور ایک دن مولانا یعقوب صاحب کرتے تھے. اب نہج تو ایک کے بیان کا تھا نا، پھر 4 کہاں سے آگے؟ تب کسی نے شور نہیں مچایا کہ نہج بدل رہا ہے. ہاں، کہ ہم کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو نہج برابر ہے، اور ہماری چاہتیں پوری نہ ہو تو نہج بدل جاویں.
کسی نے کہا کہ وہ مولانا سعد صاحب نے منتخب شروع کر دی، اب دوسرا کوئی امیر آئے گا تو وہ اپنی کتاب شروع کر دے گا، اور دوسرا کوئی آئے گا تو اپنی. میں یوں کہتا ہوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی کتاب تھی؟ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں صرف 2 کتاب تھی شروع میں، بعد میں 3 لکھی گئی. 5 کتابیں تھیں، 5: حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر اور فضائل قرآن. کتنی تھی بولو؟ مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی، تو مولانا یوسف صاحب نے مشورے سے اس کتاب کو نصاب میں لیا. ارے بولو لیا نہیں لیا؟ اور مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے مشورے سے پستی کا واحد علاج کو لیا. بولو ہر حضرت کے زمانے میں ایک ایک کتاب بڑی نہیں بڑی؟ ارے بڑی نہیں بڑی؟ تو اب یہ حضرت اگر ایک کتاب پڑھا ہوئے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ لوگ کہتے مشورہ نہیں ہوا. ارے اس کا مشورہ دیکھو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کا مشورہ کعبۃ اللہ میں ہوا. کعبۃ اللہ میں، ہاں، مکہ کے مشورے میں بات رکھی کہ منتخب حدیث پڑھی جائے. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پڑھنی چاہیے. اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت عبد الوہاب صاحب سے ابتدا کروانے کے لیے طے ہوا کہ سارے کے سارے حرم میں جمع ہو جائیں، اور حاجی صاحب منتخب حدیث شروع کر کے اس کی بسم اللہ کریں گے. اب مغرب کے بعد حاجی صاحب کا آنا طے تھا کعبۃ اللہ میں، لیکن انہی حضرات نے جنہوں نے نظام الدین چھوڑا ہے، انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کو کور کر کے یہ سمجھایا کہ حضرت اس کی بسم اللہ مت کرے. آپ کو نہیں معلوم اس کتاب پہ نام کیا لکھا ہے؟ پتہ ہے نا کیا نام لکھا ہے؟ یہ کتاب ہم نہیں چلنے دیں گے، اور حاجی صاحب کو نہیں آنے دیا گیا کعبۃ اللہ میں. بتاؤ، سارا مجمع انتظار کرتے کرتے عشاء ہو گئی. پھر حضرت نے نظام الدین آ کر اس کا مشورہ کیا اور مشورے میں طے کیا. اس کے باوجود یہ حضرات کہتے مشورہ نہیں ہوا. مجھے یہ بتاؤ مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشورے میں ایک امیر ہوتا ہے اور وہ سب سے رائے لیتا ہے، اور رائے لینے کے بعد وہ اگر فیصلہ کر دیں تو بتاؤ اپنی رائے بدل دینی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ ارے بھائی 50 آدمی نے ایک رائے دی، 35 آدمی نے ایک رائے دی، 15 آدمی نے ایک رائے دی. اگر امیر 15 آدمی کی رائے پر فیصلہ کرے تو باقی 25 کو بھی اپنی رائے بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ مجھے بتاؤ. اگر آپ نے مشورے میں یہ رائے دی تھی کہ یہ کتاب نہیں چلنی چاہیے، مگر وقت کے ذمہ دار نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کتاب چلے گی، تو بولو کتاب کا مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر تم سے نہیں بھی پوچھا تو کیا گناہ ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کر کہا ابو بکر سے، امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیں، قرآن شہید ہو رہے ہیں، حفاظ شہید ہو رہے ہیں، آپ قرآن کو جمع کر لیں. کہتے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہے، ان تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور تینوں کو صدر ہو گیا، قرآن جمع ہو گیا. کوئی دوسرے صحابی سے مشورہ نہیں ہوا. ایک صحابی نے بھی کھڑے رہ کر یہ نہیں کیا کہ قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. ارے بولو تو صحیح. اگر ہم سے نہیں بھی پوچھا لیکن ایک چیز مشورے سے طے ہے تو بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. اور چوتھی ہتھیار جو استعمال کیا جا رہا وہ دارالعلوم دیوبند کو استعمال کیا جا رہا. لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھو. اس فتوے میں یہ نہیں لکھا کہ مولانا سعد صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. وہ یہ نہیں لکھا کہ دیوبند مرکز نظام الدین مت جاؤ. وہ یہ نہیں کہتے کہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ مت جڑو. انہوں نے تو صرف مولانا سعد صاحب کے جو بیانات تھے اور ان بیانات میں جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی، جمہور علماء کے خلاف تھی، انہوں نے نشاندہی کی. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو حضرت نے ان تمام باتوں میں رجوع کر لیا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان میں نہیں کہنی چاہیے تو انشاءاللہ آئندہ میں اپنے بیانوں میں یہ بات نہیں کہوں گا. بولو بات ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پھر بھی اس فتوے کو لے کے دنیا میں پھرنا، ہاں، اور ایک اللہ والے کی عزت کے ساتھ کھیلنا.
جس کے باپ دادا نے قربانی دے کر تم تک دین کو پہنچایا. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا احسان میں نہیں ادا کر سکا، اس کا احسان تو اللہ ہی ادا کریں گے. جیسے اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ایسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولادوں نے اور ان کے خاندانوں نے جو اس دعوت کے کام کے خاطر قربانی دی ہے، اس کا بدلہ پوری امت مل کے ادا نہیں کر سکتی. اس کی اولاد کو ستایا جا رہا، اس کی اولاد کو متہم کیا جا رہا، اس کی اولاد کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا. قیامت کے دن اس کے دادا کو کیا منہ دکھاؤ؟ اس لیے سارے مجمع سے میں التجا کرتا ہوں اور سارے مجمع سے میں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام اس بات کو سمجھ لو کہ ہمارا مرکز تو، ارے بولو زور سے، اور ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے. ہاں یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتحتی میں چلی ہے. جس جماعت کا کوئی امیر نہیں، اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کے واسطے ہم نہ چلے. ہم اپنے عملے کو بھی اور اپنے مجمع کو نظام الدین سے جوڑے، نظام الدین کی اطاعت کرے، اور نظام الدین سے جو بات ہمارے صوبے کے امیر صاحب لے کر آوے ان باتوں کو مانیں، ان کی اطاعت کرے. دیکھو قرآن میں ترتیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت. سب سے پہلے اللہ ہے، بڑے اللہ ہے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے بعد رسول کی کریں گے، اس کے بعد امیر کی کریں گے. اس کام کا سب سے بڑا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے. سب سے پہلے اطاعت وہاں کی کریں گے، اس کے بعد اپنے صوبے کی کریں گے، اور اس کے بعد اپنے ضلع کی کریں گے، اور اس کے بعد اپنے مسجد کے امیر کی اطاعت کریں گے. تو سب اطاعت کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ساتھیوں اس آڈیو کو بہت دھیان اور توجہ سے آپ لوگوں نے سنا، اور اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ کے اندر جو کنفیوژن تھی وہ بہت ساری دور ہو گئی ہے. اب جو ہے نیت کریں انشاءاللہ کہ جو ہے سب سے پہلے اطاعت ہمیں اللہ کی کرنی ہے، پھر اللہ کے نبی کی کرنی ہے، اور پھر جو ہے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. اور مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کو جو ہے فالو کرنا ہے، اور مرکز نظام الدین کے جو اکابر ہیں عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب، ان کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. اور مرکز نظام الدین کی گائیڈ لائنز پر اس دعوت والے کام کو لے کر آگے چلیں گے. جیسے کہا جا رہا ہے، جب کہا جا رہا ہے، اس طرح سے اس کام کو کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھیوں اس آڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں، جس سے کہ ہر ایک ساتھی تک جو ہے اس بات کو جو ہے پہنچائیں کہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر سے کس چیز کا جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے جو ہے کام کو کرنا ہے، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کو امیر کب بنایا گیا اور کنہوں نے بنایا. تو ساتھیوں پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر اور مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے بیانوں کے ساتھ. جب تک آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں انشاءاللہ.